السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے معجزہ شق القمر کی تاریخ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے معجزہ شق القمر کی تاریخ کیا ہے؟ جس سال حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ پیش آیا 27 رجب المرجب کو، اسی سال ابو جہل جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مظالم ڈھانے کے بعد جب پریشان ہوا تو اس نے یمن سے حبیب یمنی کو بلا بھیجا، جس کا واقعہ میں کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس کے آنے کے بعد جس رات یہ مانگ کی گئی کہ مجھے کوئی معجزہ دکھائیے، تو وہی رات یعنی 14ویں کا چاند شباب پر تھا اور 15ویں رات تھی کہ حبیب یمنی نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا کہ آپ چاند کے ٹکڑے کر دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ اسی رات ایک معجزہ اور بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کو اپنے دست مبارک ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر، دست مبارک رکھ کر شفا کروائی۔ لہذا اس رات 2 معجزے ہوئے، ایک حبیب یمنی کی بیٹی کی شفا یابی کا، ایک چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جسے معجزہ شق القمر کہتے ہیں۔ یقیناً وہ رات حبیب یمنی کی بیٹی کا بیماری سے چھٹکارا پانا، حبیب یمنی کا گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا، گمراہی سے چھٹکارا پانا، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ لوگ ابو جہل جیسے شخص کی ظلم و ستم سے کہیں نہ کہیں ان کو دماغ اور دل سے ذہنی سکون ملا تھا اس چھٹکارے کی رات۔ لہٰذا اس رات یعنی 15ویں شعبان المعظم کی رات، 14 کا دن گزر کے 15ویں شب، یعنی کہ جس دن معجزہ شق القمر ہوا 15ویں شعبان کی رات تھی، 616 عیسوی، جمعہ کا دن گزر کے سنیچر کی رات کو یہ واقعہ رونما ہوا، اور اسی دن سبھی نے سجدہ شکر بجا لائے، اس لیے اس رات نوافل پڑھنے کی رات ہے۔ میرے دوستو، آج آپ کو ایک بات پتہ کی آج جو ملی ہوگی، ایک تعلیم ملی ہوگی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کے اوراقوں میں گم تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے آپ کے سامنے اب تک پیش نہیں کیا گیا، مگر میری کتاب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ اس تاریخ کو جو ہے کتاب کے سطروں میں، حرفوں میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بہت انوکھی رات ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن ملا، یمن کے بادشاہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حبیب یمنی، اے میرے دوست، یمن میرا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے معجزہ شق القمر کی رات۔ تو آج آپ کو تاریخ پتہ چلی ہوگی کہ یہ شب بارات جسے ہم کہتے ہیں، اسی شب بارات میں یہ معاملات اور یہ معجزہ رونما ہوا۔ پھر بعد ہجرت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اسی رات جناتوں نے، پریوں نے کوہ کاف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا، حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین کو ایک اسپیشل دعوت ہوئی، جس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور شاہ جنات و پری نے آپ کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ ہاں جی، وہاں سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور وہاں کچھ اصحاب صفہ کے اشخاص موجود تھے اور پھر وہاں اپنی تلاوت فرمائی، جس آیت کا مفہوم ہے کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں خطبہ ہوا، جس خطبہ میں انسان و جن دونوں کو مخاطب کیا گیا اس قرآنی سورہ رحمان کے ذریعے، اور وہاں مولا کائنات اور اہل بیت اعظام کی فضیلت بھی سمجھائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ کاف پر سورہ قاف کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرما کر آپ نے وہاں کی مخلوقات کو جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، آپ نے اسلام سمجھایا، اور کافی تعداد میں گروہ جن و پریوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا ہے۔ جب اسی رات آپ لوٹ کر وقت فجر تشریف لائے تو حضرت مولا کائنات سے جب اصحاب صفہ نے پوچھا کہ آج رات آپ تہجد میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، تو پورا واقعہ حضرت مولا کائنات نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ آج کی رات خوشی کی رات ہے، آج کی رات نوافل کی رات ہے، آج کی رات حساب و کتاب کی رات ہے، آج کی رات بہت ہی نایاب رات ہے، آج کی رات اللہ کی شکر ادا کرنے کی رات ہے، سجدے بجا لانے کی رات ہے، کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے بہت اہم احکامات نازل فرمائے۔ دوستو، تو اسی رات کی فضیلت اب بار بار سنتے رہتے ہیں کہ آج کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے، آج کی رات جو ہے انسان کے سال بھر میں روزی، بچے پیدا ہونا، انتقال ہونے والے سب کی لسٹ جاری کی جاتی ہے۔ یہ سارے باتیں حضرت مولا کائنات نے خود اصحاب صفہ سے ارشاد فرمایا اسی صبح۔ اس طرح سے شب بارات کو بہت سارے کارنامے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے، مولا کائنات کی شہادت، حسن و حسنین کریمین کی شہادت کے بعد برسوں بعد حضرت حسن عسکری کے گھر میں ایک نومولود نے جنم لیا، اور اس نومولود جن کے ذریعے سے اس انسانیت اور اس دنیا کو ہدایت حاصل کرنی ہے، اس پاکیزہ ذات کا ظہور ہوا، وہ بھی آج کی رات ہے، یعنی کہ شب بارات کی رات۔ تو شب بارات بہت ساری فضیلتیں اپنے دامن میں رکھتی ہیں یہ رات، لہٰذا اس رات کی اہمیت و عظمت کو سمجھیں، خرافات اور فالتو معاملات میں وقت نہ گزار کر آپ اس رات توبہ و استغفار کریں اور عبادات بجا لائیں، لہٰذا اس رات کا خوب احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اعمال کو قبول فرمائے اور آپ کی توبہ قبول کرے اور آپ کی مشکلات حل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔